جو تعلیمی معیار ہے ہمارا وہ بہت کمزور ہے، اور جس انداز سے ہم تعلیم دے رہے ہیں وہ جو صنعت کی ضروریات ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ہے وہ بہت کمزور ہے اور نہایت کم ہے۔ ہر 100 یا 120 اسٹوڈنٹ پر ایک پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ممبر ملتا ہے آن ایوریج، جبکہ 15 یا 20 اسٹوڈنٹ پہ ہونا چاہیے۔ تو کم از کم 50-60 ہزار مزید پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی کی آج ضرورت ہے۔ دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا جو سلیبس ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو صنعت کی ضروریات ہیں ان کو میٹ کر سکے، اور جو بزنس کی ضروریات ہیں ان سے مناسبت رکھتا ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس بات کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ وہ جب فارغ التحصیل ہوں تو وہ صرف نوکریاں ڈھونڈتے نہ پھریں، بلکہ وہ اپنی کمپنی بنا کر اپنے کاروبار کر سکیں۔ تو جدت طرازی یعنی کہ انوویشن اور انٹرپرینرشپ کی طرف فروغ ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے تعلیم ہم ان کو نہیں دیتے کہ انٹرپرینرشپ یا جدت طرازی جو ہے اس کی طرف کس طرح مائل کیا جائے۔ تو ان سب پرابلمس کو جس کو میں نے بتایا ہے، ان سب کو ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے حل ہمیں تلاش کرنے ہوں گے۔ اور اس میں ایک پروپوزل ہے جو میں نے پرائم منسٹر کو دیا ہے کہ ایک تعلیمی ایمرجنسی لگائی جائے، قومی تعلیمی ایمرجنسی، جس میں تعلیم کا معیار بہتر کیا جا سکے، اور اس میں پرائمری، سیکنڈری، ٹیکنیکل اور اعلیٰ تعلیم سب کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا، اور پھر صنعت اور زراعت کے ساتھ لنکیجز کرنے پڑیں گے، ٹیکنالوجی پارکس کا قیام کرنا پڑے گا، وینچر کیپٹل فنڈ قائم کرنا پڑے گا، تاکہ نئے اسٹارٹ اپ کمپنیز جو ہیں ان کو فروغ دیا جا سکے، اور بچے جو ہیں اپنی کمپنیاں بنا کے دوسرے لوگوں کو نوکری دینا شروع کریں، نہ کہ خود نوکری تلاش کریں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں ساتھ کرنی پڑیں گی تاکہ یہ جو مسائل آ رہے ہیں اس وقت یہ سامنے نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی رپورٹ کے مطابق بے روزگاروں کی موجودہ جو فوج ہے اس کو ملازمتیں دینے کی 10 سال لگ جاتے ہیں، کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ بالکل، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں اس وقت اس جو کووڈ کی جو وبا آئی ہے اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ صنعتیں اور جو دفاتر ہیں وہ بچوں کو ہائر نہیں کر رہے، اور نوکریوں کے ملنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تو ہائی ٹیکنالوجی انڈسٹریز کی طرف جائیں تاکہ نئی نئی صنعتیں بننا شروع ہوں، اور خاص طور پہ ان فیلڈز میں جس فیلڈ کے اندر قومی ضروریات زیادہ ہیں، بہت بڑے زیادہ اس وقت مواقع ہیں کچھ ایسی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں جو کہ پچھلے 5-7-10 سال کے اندر سامنے آئی ہیں، جس میں مثال کے طور پہ مصنوعی ذہانت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگس ہے، توانائی کی مختلف فیلڈز ہیں، لیتھیم بیٹری اسٹوریج وغیرہ، آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر بہت سارے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، نئی مٹیریلز اور نئے مواد جیسے کہ نینو ٹیکنالوجی اور اس طرح کی فیلڈز ہیں، اور اسی طرح طب اور زراعت کے اندر جو جینیٹکس اور جینومکس کی فیلڈز ہیں، ان کے اندر ہمیں چاہیے کہ ٹیکس کی چھوٹ دیں اور مراعات دیں ہماری صنعتوں کو، تاکہ ان فیلڈز میں صنعتیں لگیں، اور اسٹوڈنٹس جو ان فیلڈ میں تیار ہو رہے ہیں ان کو پھر ہم جابس دے سکیں۔ تو اس کے لیے ایک مربوط پروگرام نالج اکانومی کا ہم نے تیار کیا ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنا رکھا ہے نالج اکانومی کا، جس کے وہ خود چیئرمین ہیں اور میں وائس چیئرمین ہوں، اور اس میں 5-6 فیڈرل منسٹر بھی ممبرز ہیں، جس میں منسٹر آف فائنانس، پلاننگ، ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی، IT وغیرہ، اور اس کے تحت کوئی 100 ارب روپے کے پروجیکٹس اس وقت امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں،
اور اس سے بھی بہت اچھا انشاءاللہ اثر پڑے گا نئے اپرچونٹیز کے لیے، نئی صنعتوں کو قیام کے لیے، اور نوکریوں کے بھی بہت سے مواقع انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بے روزگاری ہے، اس کے باعث برین ڈرین شدید ہوتا جا رہا ہے، اس برین ڈرین کو کیسے روکیں؟ برین ڈرین کو مینیج کرنے کے لیے ایک بڑا پروگرام شروع کیا گیا ہے، جو ہمارے لوگ باہر سیٹلڈ ہیں، جو یونیورسٹیز میں، جامعات میں، صنعتوں میں، تاکہ وہ واپس آئیں اور ملک کی خدمت کریں۔ تو یہ پروگرام جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت شروع کیا گیا ہے، جس میں لوگوں کو چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یا پھر لانگ ٹرم بیسس کے اوپر بھی واپس آ کے اور یہاں ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت جب میں چیئرمین تھا HEC کا تو کوئی 600 لوگ واپس آئے تھے جو باہر سیٹل تھے۔ اب یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا گیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت، تاکہ ہم جو ہمارے باہر لوگ سیٹل ہیں ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے انڈسٹری لگانے کے لیے بھی بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، تاکہ وہ اپنی صنعتیں پاکستان میں لگا سکیں، انویسٹ کر سکیں، اور اگر وہ نہیں بھی آ سکتے تو کم از کم ان کے موجودگی سے ملک کو فائدہ ہو سکے۔ تو ایک ٹیکنالوجی پارکس بن رہے ہیں ملک کے اندر، ایک اسپیشل ٹیکنالوجی زونز قائم کیے جا رہے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی پارکس میں مختلف ایسی IT کی کمپنیز اور دوسری کمپنیز جو ہیں وہ اپنے آفیسز اور کھول سکیں گے اور اپنے بزنس سینٹرز قائم کر سکیں گے، اور یہ پورا ایک جال بچھ رہا ہے ملک میں ٹیکنالوجی پارکس کا، جس میں ہماری ملکی کمپنیاں اور جو باہر سیٹل ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو پائیں گے۔ سر اللہ کرے جلد از جلد یہ ٹیکنالوجی پارکس جو ہے اس کا سیٹ اپ بھی بن جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس رپورٹ کے مطابق 52% ڈگری ہولڈر خواتین بے روزگار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان خواتین کے لیے کوئی خصوصی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے؟ جی، اس وقت یہ جو رپورٹ ہے اس کی ایک وجہ جو یہ ہے کہ بچیاں بہت ساری جو ہوتی ہیں، جو نکلتی ہیں بیچلرز کر کے یا ماسٹرز کر کے، وہ پھر شادیاں ہو جاتی ہیں اور گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ MBBS کر کے بھی وہ میڈیسن پریکٹس نہیں کرتی ہیں اور گھر بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ جاب کی تلاش ہی نہیں کرتی۔ خالی آپ کے پاس انرولمنٹ میں تو دکھائی دیتا ہے کہ اتنے % باہر آ رہی ہیں تعلیم حاصل کر کر، لیکن بعد میں جابس کے تلاش نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ جو ہے وہ وہی ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ کمزور ہے ہماری، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ضروریات ہیں ہمارے بزنس سیکٹر کی، ہمارے صنعتوں کی، کہ ہم ان بچوں کو اس انداز سے تیار کریں تاکہ وہ جو صنعت کی ضروریات ہیں ان کو وہ میٹ کر سکیں۔ تو یہ کئی وجوہات ہیں جس میں حکومت نے اپنا پوری کوشش کر رہی ہے کہ مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں اور صنعت کی گروتھ ہو۔ آپ کی ایکسپورٹس بھی پچھلے آپ نے دیکھا سال بھر کے اندر بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی صنعتیں کچھ سیکٹر میں تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور کچھ سیکٹر میں ابھی بہت کمزور ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، اپنے تعلیمی نظام کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ نئی کمپنیاں قائم کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا، اس کی رینکنگ میں بھی کچھ بہتری ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کافی ہمیں آگے سفر کرنا ہے اس میں، تاکہ لوگ آسانی سے اپنی صنعتیں قائم کر سکیں، ون ونڈو آپریشن ہو اور پھر وہ کاروبار شروع کر سکیں، اس سے جابس میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سائملٹینیسلی ایڈریس کرنا پڑے گا، تاکہ یہ جو مسائل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ یقیناً موجود ہیں، لیکن ان کی فوری طور پہ ہمیں حل تلاش کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اوبویسلی ایک بہت بڑا ایشو ہے ان امپلائمنٹ کا، لیکن کیا تمام کی تمام تر چیزیں حکومت پہ ڈالنی چاہیے، یا پھر جو انٹرپرینرشپ کا جو ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہماری جامعات، ہماری تدریسی درسگاہیں وہ عام نہیں کر رہی ہیں، اس طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔